ڈاکٹر صاحب کن کن فصلوں کے لیے بایو فرٹیلائزر جو ہے وہ اہم ہے؟ ویسے تو جتنی بھی فصلیں ہمارے ملک میں لگتی ہیں جیسا کہ پھلی دار فصلیں ہیں تو اس میں تو یہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا، میں نے بھی پہلے بتایا کہ جی نائٹروجن فکس کرنے کا جو عمل ہے اس میں قدرتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہ ان کو زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی فصلیں ہیں جس میں گندم، چاول، مکئی، کپاس، گنا، سب کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے، اور اس میں مطلب کھاد میں ہم بچا سکتے ہیں کہ جیسے پھلی دار فصلوں میں ہے اس میں ہم نائٹروجن کی کھاد جو ہے تقریباً پوری ہم بچا سکتے ہیں، اتنی نائٹروجن وہ دے دیتا ہے اس کو۔ فاسفورس جو ہے وہ 25-30% اس میں ہم کم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جو جیسے چاول، گندم ہے، ان میں کم از کم 25% ہم کھادیں کم کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ریشو ایک عام کسان کو پتہ ہوتی ہے کہ کتنا آپ جب آپ وہ ایک لے کر جاتا ہے، سپوز ایک پیکٹ ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، تو کیا ان کی تربیتی پروگرام ان کو بتائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، یا پھر یہ جو بائرز ہیں جہاں سے وہ خرید رہے ہیں وہیں سے ان کو انفارمیشن مل رہی ہے کسانوں کو؟ یہ اسی طریقے سے جیسے یہ پروگرام ہے اس میں یا بروشر ہم چھاپتے ہیں، جو پرنٹنگ مٹیریل ہے وہ ساتھ دیتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، کتنا فائدہ ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ساری اس میں بتائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں وہاں پہ فارمر میٹنگز کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں، کتنی کھاد آپ کی بچ سکتی ہے، بالکل آسان لفظوں میں کر کے ان کو بتاتے ہیں تاکہ چیز سمجھ آ جائے ان کو نا۔ ان کے مسائل کو بھی سننے کو ملتے ہوں گے کہ ایک عام جو ہمارا کسان ہے اس کو کیا مسائل درپیش ہیں، بالکل فرٹیلائزرز کے حوالے سے، اس کی فراہمی کے حوالے سے، قیمتوں کے حوالے سے، یا اس جگہ کوئی ایسا ریٹیل آفس ہے جہاں پر یہ چیزیں مہیا ہو سکتی ہیں، یعنی تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی میں تھوڑی سی اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب شاید وہ پوری بات وہ ڈیٹیل سے تھوڑی سی انہوں نے بتائی بھی ہے، لیکن اس میں یہ کہ سوال یہ تھا کہ جی کن فصلوں کے لیے ہوتی ہیں، تو بنیادی طور پہ ایک تو یہ جتنی بھی پھلی والی فصلیں ہیں، پھلی والی فصلوں میں وضاحت کر دوں کہ جتنی دالیں ہیں، مونگ، ماش، مسور، چنا، سب اس میں آتے ہیں، جتنے بینز ہیں وہ اس میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر مونگ پھلی ہے اس میں، چنا اور ساری اس میں، پھر جنتر، برسیم، گوارا، ان سب کے لیے ہم دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میجر فصلیں ہیں ہماری گندم، چاول، مکی اور کپاس، ان چیزوں کے لیے ہم دے رہے ہیں اس وقت۔ اور انشاءاللہ ہم اگلے سال تک گنے کا بھی دیں گے، اور پھر اس کے بعد سبزیاں اور باقی پھلوں کے لیے دیں گے۔ ایک چیز میں اور بھی بتانا چاہوں گا، یہ بات ہوئی تھی کہ جی فرٹیلائزر دوسرے جو ہیں ان کے مقابلے میں اس کا جو کیمیائی کھادیں ہیں اس میں جو پھلی والی فصلیں ہیں، جب ہم یہ والا بایو فرٹیلائزر ڈالتے ہیں تو پھلی والی فصل کو نائٹروجن کی کھاد کی بالکل ضرورت نہیں رہتی، اور لیکن اس کو فاسفورس والی کھاد تھوڑی بہت دینی پڑتی ہے۔ اس کے مقابلے میں گندم، مکی، جو چاول جو ہیں جو پھلی والی نہیں ہے، ایک تو ان کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو خوراک بہت زیادہ چاہیے، دوسرا بیکٹیریا چونکہ جڑوں کے اندر نہیں جاتا، وہاں پہ نائٹروجن اتنی نہیں دے سکتا یہ، تو ان فصلوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ذمہ دار جتنی بھی پہلے کھاد ڈالتے ہیں چوتھا حصہ یا ان کچھ کیسز میں وہ 40%، 50% بھی اس میں کم کر سکتے ہیں، باقی کی خوراک یہ دے سکتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ گندم، چاول، مکی وغیرہ جو ہیں فصلیں یا جو کپاس ہے، ان میں ساری کی ساری کھادوں کو ریپلیس نہیں کر سکتی۔ ایک اور بات میں اسی سوال کی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو بایو فرٹیلائزرز ہیں یہ کیا ہم ان کو ایک مکمل متبادل کنسیڈر کر سکتے ہیں کیمیائی کھاد کے حوالے سے؟ اس سٹیج پہ یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس سٹیج پہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ذرا وضاحت کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ کون کون سی فصلوں کے لیے کیمیائی کھاد آپ کو ضرورت ہے اور کہاں کہاں آپ بایو فرٹیلائزرز کا استعمال کر سکتے ہیں؟ میں اس کو دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں۔ جی، پہلی تو فصلوں کی وہ قسم ہے جو پھلی والی، اس کے لیے کہہ دیا کہ اس کے لیے بایو جو ہے نا نائٹروجن والی کی بالکل ضرورت نہیں، فاسفورس والی کی جہاں پہلے وہ ایک بوری ڈالتے ہیں وہاں پہ آدھی ڈال سکتے ہیں۔ باقی جو فصلیں جو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ چونکہ ان میں خوراک کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرے وہ بیکٹیریا جڑوں کے اندر نہیں جاتے، باہر ہوتے ہیں، کام اتنا تیزی سے نہیں کرتے، تو وہ نائٹروجن یا فاسفورس ڈالنی ہی پڑتی ہے، لیکن اس کو کم کر سکتے ہیں، 30% کم کر سکتے ہیں، 40% کم کر سکتے ہیں۔ جی، ایک اس میں چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ نائٹروجن فکس کرنے والے، نائٹروجن مہیا کرنے والے جو جراثیم ہیں یا بیکٹیریا ہیں، یہ تقریباً 25 سے 30 کلو نائٹروجن جو ایک ہیکٹیئر میں
بنا کے وہ جو بچ جاتی ہے نیکسٹ اگلی جو آنے والی فصل ہے اس کو بھی ملتی ہے. یعنی ان کا بینیفٹ ایک یہ ہے کہ یہ نائٹروجن بعد میں چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگلی فصل کے لیے کافی حد تک اسی لیے پھلی دار فصلیں لگانے کے بعد جو اگلی فصل ہے وہ اچھی ہوتی ہے نا, تو اسی لیے کہ وہ نائٹروجن ایکچولی انہوں نے, اگر اس کی مقدار زیادہ ہو جائے تو وہ فصلوں کے لیے نقصان دہ ہے؟ نہیں, نقصان دہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, کسی قسم کا نقصان ان سے نہیں ہوتا کیونکہ یہ فائدہ مند جراثیم ہے. صحیح. تو ایک ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتانا چاہیں کہ یہ جو بایو فرٹیلائزرز ہیں یہ ہمیں کہاں کہاں سے فراہم ہوتے ہیں, سورس کیا ہے ان کا؟ اس وقت تو دیکھیں جی, ایک ہمارا جو پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کا یہ جو مرکز ہے, قومی زرعی تحقیقاتی مرکز, اس میں ہم بنا رہے ہیں اور یہاں سے مل سکتا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کے کچھ اور ادارے ہیں جو فیصل آباد میں جنگ روڈ پہ 2 ادارے ہیں. ایک تو وہ جو اٹامک انرجی کمیشن کا ہے, نیاب نبجی, وہاں سے ملتا ہے. اس کے علاوہ پھر وہاں پہ ایک پنجاب گورنمنٹ کا ادارہ ہے ایوب ایگریکلچر ریسرچ سینٹر, وہاں سے ملتا ہے. پھر فیصل آباد کی جو یونیورسٹی ہے وہاں سے بھی ملتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات کرنی بڑی ہی ضروری ہے جو ہمارے کسان بھائیوں کے فائدے کی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ جو 4 ادارے میں نام دیا یہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں, یہاں کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہر چیز کا جواب دیں. تو ہم جو چیز دیتے ہیں اس کے اوپر سرٹیفکیشن ہوتا ہے کہ یہ ہم نے چیز دی ہے, اس کے اندر اتنے بیکٹیریا یہ کام کرتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ نہیں کرتے تو ہم جواب دیں. اس کے مقابلے میں پچھلے کچھ سالوں سے کچھ چیزیں باہر کے ملکوں سے آ گئی ہیں, اچھا, جن کے اوپر کسی قسم کی کوئی سرٹیفکیشن نہیں, کوئی مہر نہیں, کچھ نہیں, پتہ ہی نہیں ان میں کیا ہے. اور کچھ لوگ ان کا کاروبار عام جگہوں پہ کرتے ہیں اور بہت ساری دفعہ ان کا فائدہ نہیں ہوتا, پھر وہ ذمہ دار بھائی ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں. ان کی اویلیبلٹی کسانوں کے حد تک کتنی زیادہ ہے؟ کچھ آپ نے اس کا کوئی ریکارڈ چیک رکھا ہوا ہے کہ مطلب زیادہ کسان آپ لوگوں کی پروڈکٹ کو زیادہ بائی کر رہے ہیں, یا وہ ان کی قیمت کم تو نہیں ہے تو کوئی ان کی طرف تو نہیں زیادہ جا رہے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی تک ان ساری چیزوں کا استعمال بہت ہی کم ہے, اتنا کم ہے کہ ہمیں خود بھی احساس ہوتا ہے کہ جی ہم بہت پیچھے رہ گئے. ہمارے ارد گرد کے ملکوں میں بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. ہمارے ملکوں میں یہ ٹوٹل جو ہماری زرعی زمینیں ہیں ان پہ صرف 1% سے بھی زیادہ نہیں ہے ابھی تک ان کا استعمال. 1% سے لیکن اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جی ہم جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں, ان کے لیے فیکٹری لگا سکتے ہیں, ان کو ساری معلومات دے سکتے ہیں, ان کو ہم بیکٹیریا بھی دے سکتے ہیں, اور ہم نے ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آئیں, ہم ان کی مدد کرتے ہیں فیکٹریاں لگانے میں, اور ہم ان کو ایک ٹیسٹڈ چیز دیں گے جو پچھلے 20 سالوں سے ہم دے رہے ہیں, تاکہ وہ لوگ آگے ہیں تاکہ اس کا استعمال زیادہ ہو, اور جو کیمیائی کھادوں پہ جو اتنا ہم خرچ کرتے ہیں وہ کم ہو اور اس کا جو فائدہ ہو. ایک اور بات جو اس میں بڑی اہم ہے کہ جو کمپنی پرائیویٹ کام کر رہی ہیں موسٹلی ان میں باہر کے پروڈکٹ آ رہے ہیں, ان میں جو بیکٹیریاز ہیں جو اس میں وہ استعمال کرتے ہیں وہ ادھر کی زمینوں کے ہیں. بالکل, یہ تو ایک بہت واضح سی بات. ہاں, مطلب یہاں کے ماحول کے آپ کے ماحول اور آپ کی فصلوں کے لحاظ سے ہوں. ہم جو جراثیم لیتے ہیں, ہم کراپ جتنی فصلیں نا ان علاقوں سے لاتے ہیں. مثلا جو زیادہ گرمی میں جیسے تھل کا ایریا ہے وہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے, تو ہم جو اپنی کلیکشن کرتے ہیں بیکٹیریا کی وہاں سے کرتے ہیں, پھر اس کو ہم اپنے اس پروڈکٹ میں لے کے آتے ہیں تاکہ وہ جب واپس بھی ادھر جائے تو اس ٹمپریچر کو برداشت کر سکے. تو اس لیے زیادہ یہ ہمارے جو زیادہ ریکمینڈڈ ہے کہ کسان بھائی جو ہیں وہ آپ لوگوں سے ہی اس کی مثال ایسے ہے حکومتی اداروں سے لینا پریفر کریں rather than کہ جو باہر سے آ رہی ہیں ان کو بائی کریں. اس کی مثال ثانیہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی ٹھنڈے ملکوں کا آدمی ہے, وہ وہاں پہ تو ٹھیک ہے اس کی صحت, اگر وہ گرمی میں آ جائے گا تو وہ مسئلہ ہو جائے گا. اسی طرح گرم علاقوں کا بندہ اگر برفانی علاقے میں چلا اس کے لیے مشکلات. تو یہ بیکٹیریا جو ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کیا اور وہ والے اسی ماحول میں زیادہ اچھا کام کرتے ہیں. تو بایو فرٹیلائزر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں کہ کیا احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب بتائیں. جی اس کے لیے دیکھیں پریکاشن جو ہے نا, ہم جب بایو فرٹیلائزر یہ جیسے بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم احتیاطی تدابیر ذمہ دار بھائیوں کے لیے لکھی ہوئی ہیں کہ کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن میں ان کی ذمہ دار بھائیوں کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ کیونکہ یہ زندہ جراثیم ہے تو لیونگ چیز ہے, زندہ ہیں, تو اس کو ایک تو پہلی بات تو یہ کیونکہ زمین سے ہم اندر سے لیتے ہیں تو اس کو باہر دھوپ میں نہیں رکھنا, ٹھیک ہے نا, اس کو دھوپ سے بچانا ہے. یعنی جب فصل کو لگایا جاتا ہے
تو اس کو سایہ دار جگہ میں بیٹھ کے لگانا ہے, یہ بڑی اہم ہے. اچھا, تو دھوپ میں بیٹھیں گے تو ان کے مرنے کا خدشہ, ٹھیک ہے جی, صحیح. تو سایہ دار جگہ بیٹھ کے بیج کو لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ اس کو جب لگانا ہے تو پھر اس کے بعد جلدی اس کو, تاکہ اپنے اصل ماحول میں چلا جائے, جلدی اس کو بجائی کر دینی ہے, اچھا, تاکہ زمین میں اپنے ماحول میں چلا جائے. دیر کریں گے وہ پھر اتنے کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اس کو زیادہ مدت کے لیے سٹور نہیں کر سکتے, کیونکہ جب ہم اس کو تیار کرتے ہیں تو ایک سرٹن ایک لمٹ ہم مدت اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ اس 3 مہینے 4 مہینے ہم اوپر لکھتے ہیں. اچھا, کہ جی اتنی دیر تک استعمال کریں. تو یہ کھلنے کے بعد اس کی ہوتی ہے ایکسپائری ڈیٹ, یا یہ اگر سٹور پیکٹ میں ہو تو بھی یہ 3 سے 4 مہینے رہ سکتا ہے؟ یہ سٹور اگر ٹھنڈی جگہ پہ آپ رکھتے ہیں تو یہ تقریباً 4-5 مہینے میں اس کو کچھ نہیں ہوتا. اچھا, لیکن یہ اگر ہاں کھل گیا پھر تو اس کو آپ فوراً استعمال کر لیں. ٹھیک ہے نا جی, تو اس کو یہ نہیں کہ آپ اگلے سال کے لیے ویٹ کریں گے جی اگلے سال استعمال کر لیں گے, اسٹاک پڑا ہوا ہے تو ہاں نہیں, یہ وہ کیمیکل نہیں ہے جیسے کیمیکل کیمے کھاتے ہیں, یہ تو زندہ ہے, یہ زندہ جراثیم. اب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, ڈاکٹر صاحب نے ٹھنڈی جگہ کا کہا ہے, تو وہ ہمارے کسان بھائی یہ نہ سمجھ لیں کہ جی وہ کہیں فریج میں نہ اس کو رکھ دیں یا ڈیپ فریزر میں نہ رکھ دیں. جی جی, اتنی زیادہ ٹھنڈ سے بھی وہ مرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ٹھنڈی جگہ سے مراد ہماری یہ ہے انڈور کہ ٹیمپریچر, ہاں آپ جو کمرے میں رکھیں اور جہاں پہ سامنے دھوپ ڈائریکٹ پڑ رہی ہے سیدھی دھوپ وہاں پہ نہیں رکھیں. تو سایہ دار جگہ کے اوپر جہاں تھوڑی سی ٹھنڈک ہو. ان کو تقریباً پھر 4 5 سے 6 مہینے تک بھی جا سکتے. لیکن دوبارہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ اس کے اوپر تاریخ لکھی ہوتی ہے جب بنا ہے, تو اس سیزن کا جو ہے وہ اگلے سال بالکل استعمال نہ کریں, وہ مضر ہو سکتا ہے. کیونکہ مضر تو نہیں ہوتا لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں اس کی جو ایک معیار ہے نا, دنیا میں بھی چلے جائیں تو ایک کا ایک معیار ہے کہ اس کے 1 گرام جو بایو فرٹیلائزر ہے نا, اس میں مطلب ایک نمبر ہے کہ جی اتنا منیمم ہونا چاہیے, 10 کی طاقت 7 8 اتنے یعنی ملین بلینز میں ہوتا ہے. صحیح, اگر اس سے کم ہو جائے گا تو پھر سب سٹینڈرڈ چیز ہو جائے گی, پروڈکٹ آپ کا اس کی اتنی کوالٹی کا نہیں رہتا. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ناظرین ابھی ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور پھر دوبارہ ہم اب یہیں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.